دین حق کی دعوت اور اس پر لبیک کہنے والوں سے متعلق اہل مکہ اس روز سے ہی باخبر تھے جس روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کے پرچار کا آغاز کیا۔ اہل مکہ واقف تھے کہ اہل اسلام کا ایک گروہ پرورش پا رہا ہے، تاہم وہ اہل اسلام اور ان کی درسگاہ سے متعلق بالکل لا علم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا کھلے عام آغاز کیا تو یہ قریش کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن مسلمانوں کی ایک منظم جماعت نے انہیں حیران کر کے رکھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکے بعد دیگرے ایمان لانا مسلمانوں کے لیے باعث تقویت بنا، جس کے بعد اللہ نے اپنا حکم نازل فرما دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے واشگاف بیان کر دو اور مشرکین کا ذرا خیال نہ کرو۔ مذاق اڑانے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، پس ان قریب انہیں ان کی باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ حکم الہی سے اہل حق کی اس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش پر عیاں کیا اور دو صفوں میں ترتیب دے کر قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں یہ جماعت کعبے کا طواف کرنے پہنچی، جہاں سے دعوت عام کا آغاز ہوا۔ حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ نے جنم لیا۔ یوں دوسرے دور میں اہل مکہ کے جھوٹے تصورات کے مقابل اسلامی افکار کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کا سلسلہ شروع ہوا۔ دعوت حق کو ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر جبر کے پہاڑ توڑنا بھی شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پتھراؤ ہوا۔ ابو لہب کی بیوی نے گھر کے باہر گندگی کا ڈھیر لگایا اور ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان بھیڑ کا رحم اچھالا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برداشت کیا۔ اس ظلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور دعوت کے عزم کو پختہ تر کر دیا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جھوٹے افکار کی طرف واپس لانے کے لیے کفار مکہ نے مسلمانوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر کفریہ کلمات کہنے کے لیے مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے اس ظلم کو خدائے وحدہ لا شریک کے لیے برداشت کرتے ہوئے کلمہ توحید بلند کیا۔ ایک مسلم خاتون کو کلمہ حق کی پاداش میں اتنی تکالیف پہنچائی گئیں کہ انہوں نے دین حق پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ ظلم صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے آباء و اجداد کے من گھڑت تصورات کو رد کرتے ہوئے دعوت حق کا ساتھ دیا۔ بارگاہ حق میں سرخرو ہونے کے لیے مسلمانوں کی اس جماعت نے تمام تر تکالیف کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔